میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 28۔ طلحہ اور سبیکہ شادی کی شاپنگ کے لیے مال آئے ہوئے تھے۔ سبیکہ بڑی پرجوش سی تھی، جبکہ طلحہ بہت سنجیدہ اور چپ چپ سا تھا۔ وہ سبیکہ کی باتوں پر بے دلی سے مسکرا رہا تھا۔ دونوں ایکسکلیٹر پر چڑھ کر برائیڈل شاپس والے فلور پر آئے۔ سبیکہ طلحہ سے بہت پیار بھرے لہجے میں موہت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اسے تو موہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ صرف طلحہ کا دل جیتنے کے لیے اس بار موہت سے بہت زیادہ پیار جتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ موہت کو کیوں نہیں لائے طلحہ؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ موہت کو بھی ساتھ لانا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ طلحہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ سبیکہ فکر سے بولی۔ بس موسمی نزلہ زکام، تھوڑا ریسٹ کرے گا تو بہتر ہو جائے گا۔ میں آؤں گی موہت کو دیکھنے، اسے کہنا میں نے شاپنگ پر بہت مس کیا اسے۔ میں تو سوچ کر آئی تھی اپنا برائیڈل ڈریس موہت سے پسند کرواؤں گی، اور ہم اس کے لیے بھی بالکل تمہارے جیسا 3 پیس سوٹ بنوائیں گے شادی کے دن کے لیے۔ وہ موہت کا ذکر بہت پیار سے کر کے طلحہ کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ موہت اس کے لیے بہت اہم ہے۔ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو میں موہت کو ضرور لاؤں گا، طلحہ سنجیدگی اور بے دلی سے بولا۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی خوشی اور گرم جوشی نہیں تھی۔ سبیکہ اس کی بات پہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ایک بہت بڑی فینسی برائیڈل شاپ پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں شادی بیاہ کے خوبصورت کام بنے جوڑے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ سیلس مین بھی چل رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کے سبیکہ کو ڈریس دکھا رہا تھا۔ طلحہ غائب دماغی سے سبیکہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کی توجہ شاپنگ پر بالکل بھی نہیں تھی۔ سبیکہ نے ہینگر میں لٹکی کام سے بھری ہوئی میکسی طلحہ کو دکھائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، لیکن طلحہ کے کانوں میں تو عابد صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے ملی تھی، وہ بتا رہی تھی عنقریب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ طلحہ کو سبیکہ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی جیسے۔ سبیکہ نے دوسری یا تیسری بار اسے مخاطب کیا۔ طلحہ چونک کے سبیکہ کو دیکھتا ہوا جیسے اپنی سوچ سے نکلا۔ ہاں کہاں گم ہو؟ بتاؤ نا، یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ طلحہ کا دل شاپنگ، سبیکہ اور اس سارے ماحول سے اکتاسا گیا تھا۔ وہ اسی لمحے وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ بے اختیار سبیکہ سے سنجیدگی سے بولا، سبیکہ آئی ایم سو سوری، مجھے 5 بجے بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا تھا۔ تمہارے ساتھ شاپنگ کا پروگرام رکھتے ہوئے میں یہ بات بالکل ہی بھول گیا، ابھی یاد آیا ہے۔ سبیکہ کو تھوڑا برا تو لگا، مگر وہ اپنی ناراضگی اور ناگواری چھپاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، کوئی بات نہیں طلحہ، تم چلے جاؤ، ہم شاپنگ پر کسی اور دن آ جائیں گے۔ ویسے بھی موہت کے بغیر آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ سبیکہ خوش اخلاق بننے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ طلحہ سبیکہ کے ساتھ شاپنگ ادھوری چھوڑ کے اسی وقت ساحل سمندر پر آ گیا۔ وہی زیر تعمیل بلڈنگ کے ساحل پر واقع وہی جگہ جہاں کھڑے ہو کے طلحہ نے روشی کو ڈانٹا تھا اور اس کی محبت ٹھکرائی تھی۔ طلحہ روشی کی شادی کی بات سن کے بہت اپسیٹ ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں روشی کی روتی ہوئی آواز گونجی تھی، آپ ایک سنگ دل اور شفاق آدمی ہیں، آپ کو محبت کی قدر ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے لیے خود کو سر سے پاؤں تک بدل لیا، مگر میری کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آئی؟ نظر آئی تھی، تمہاری ہر خوبی نظر آئی تھی۔ ہاں ہوش میں ہوں، آپ سے محبت کرنے کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو چاہا جائے۔ روشی کی روتی چلاتی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، میں واقعی چاہے جانے کے قابل نہیں ہوں، طلحہ زیر لب بولا۔ وہ اس وقت بہت ہارا ہوا ٹوٹا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ بدنصیب بھی کون ہوگا جس نے محبتوں کو خود اپنے ہاتھوں گنوایا ہے۔ وہ بہت اداسی اور مایوسی سے بولتے تھکے تھکے قدموں سے سمندر کی لہروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ ماہی خاص روشی کو سمجھانے کے لیے ان کے گھر آئی تھی۔ وہ روشی کو لے کے روم میں آئی، اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ماہی نے بہت پیار سے روشی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، میں تمہاری فیلنگز کو سمجھ رہی ہوں روشی، مگر یار پلیز اتنی جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرو، خود کو تھوڑا ٹائم دو، ابھی کچھ عرصہ بس اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو، باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ ٹھکرائے جانے کی جو اذیت میں نے سہی ہے ماہی، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی، چاہے میں خود کو کتنا بھی وقت دے لوں۔ روشی تلخ لہجے میں بولی، تم جلد بازی میں جذباتی فیصلہ کر رہی ہو روشی۔ ماہی نرم انداز میں روشی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں جذباتی بھی ہو رہی ہوں، جلد بازی بھی کر رہی ہوں، جو تھوڑی بہت اپنی عزت اور بھرم بچا پائی ہوں وہ صرف اسی صورت قائم رہ سکے گا کہ میں طلحہ احمد سے پہلے کہیں اور شادی کر کے انہیں یہ بتا دوں کہ میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں، ورنہ اپنی بے عزتی کا احساس مجھے ساری زندگی مارتا رہے گا۔ روشی کی آواز بھرا گئی تھی۔ ماہی روشی کی ضد کے آگے چپ سی ہو گئی، مگر ماہی قائل نہیں ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ روشی کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ روشی کے آنسو، اس کی فیلنگز ماہی سمجھ رہی تھی۔ شارق اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔
سامنے ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ آہستہ سے دستک دے کے اس کی ماں کمرے میں آئی۔ ان کا انداز بہت پرجوش اور خوشی بھرا تھا۔ شارق مجھے مٹھائی کھلاؤ۔ اگر میرے مطلب کی خبر لائی ہیں تو بتائیں، ورنہ آج کل مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ مبارک ہو تمہیں، ابھی مسز سلیمان کا فون آیا تھا، آیت کے گھر والوں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے شارق کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ شارق بے اختیار خوش ہوا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بابا، بالکل سچ۔ گئی تو وہاں رشتہ لے کے تمہاری وجہ سے تھی، مگر سچ کہوں، جب سے آیت کو دیکھا ہے میرے دل کو بھی وہ بہت بھائی ہے۔ میری خواہش تھی بس وہی میری بہو بنے۔ ماں ایکسائٹمنٹ بھرے انداز میں بولی۔ ماں کو بیٹے کی چالاکی اور مکاری کا پتہ نہیں تھا۔ وہ روشی کو بہو بنا کے گھر لانے کے لیے بہت خوش تھیں۔ شارق کی آنکھوں میں مکاری بھرا تاثر تھا۔ میں تمہارے ڈیڈی کو بھی فون کر کے خوشخبری سنا دیتی ہوں۔ امی پہلے میری بات تو سنیں، شارق سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بولو۔ میں آیت سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اور ڈیڈی اور اس کی فیملی سے بات کریں، انہیں بتائیں آپ کو ڈیڈی کے پاس فوراً کویت جانا ہے اور آپ جانے سے پہلے ہی شادی فوراً کرنا چاہتی ہیں۔ ماں اسے شارق کی روشی کے لیے دیوانگی سمجھ کر شوقی سے مسکرائی تھی۔ اچھا حوصلہ رکھو، ہو جائے گی تمہاری شادی، جیسے تم چاہو گے بالکل اسی طرح۔ ماں یہ کہتے ہوئے ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ شارق ماں کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بہت خوش اور پرجوش سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک قباست بھرا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ وہ مکاری سے مسکراتا ہوا خود سے بول رہا تھا، تم تو میری توقع سے بھی زیادہ اسٹوپڈ نکلی بھائی۔ شادی کا ایسا شوق کہ ہونے والے دلہا کو دیکھا تک نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا ادھر تم میری تصویر دیکھو گی، ادھر مجھے اپنا نیکسٹ کارڈ شو کرنا ہوگا، مگر یہ کھیل تو میری امید سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامے میں زیادہ ہی ڈرامیٹک مومنٹس آ گئے ہیں۔ دلہن رسم والے دن اپنے ہونے والے دلہا کو دیکھے گی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اس لمحے شارق بہت کمینہ اور مکار لگ رہا تھا۔ روشی کمرے میں بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ نوک کر کے دادا اندر آئے۔ انہوں نے روشی کو گمسم بیٹھا دیکھا۔ روشی دادا کو دیکھ کر فوراً احتراماً بیڈ پر سے کھڑی ہو گئی۔ دادا جان، آپ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، گپ شپ کرنے کا موڈ تھا تمہارے ساتھ۔ دادا نے شفقت سے روشی کو دیکھا۔ وہ روشی کے پاس آ کے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ روشی نے بیٹھا دیکھ کر خود بھی ان کے برابر میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ ہم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ارسلان کی فیملی رسم کرنے کے لیے آنا چاہ رہی ہے۔ دادا بغور روشی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ روشی کے لیے فکر مند تھے کہ وہ اس رشتے سے پوری طرح خوش ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں طلحہ کے لیے روشی کی فیلنگز کا پتہ تھا۔ روشی اس ذکر پر بالکل سنجیدہ تھی۔ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ تم دل سے راضی ہو، خوش ہو بیٹا؟ روشی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے۔ دادا جان، دل انسان کو بڑا خوار کراتا ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر دماغ سے فیصلہ کیا ہے اور مطمئن ہوں۔ روشی کے لہجے میں اداسی تھی۔ دادا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولے، دماغ کا مطمئن اور پرسکون ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر بیٹا دل کی خوشی بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ روشی نے دادا کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ کی دعائیں ہیں نا میرے ساتھ؟ خوش رہوں گی اور خوشیاں مجھے مل جائیں گی۔ بغیر لفظوں کا استعمال کیے وہ ایک دوسرے کی ہر بات سمجھ رہے تھے۔ دادا کو پتا تھا روشی نے محبت میں چوٹ کھائی ہے اور روشی کو پتا تھا دادا اس کا پین سمجھ سکتے ہیں۔ سلیقہ بیڈ پر نیم دراز تھیں۔ جلال ان کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لاڈ سے سلیقہ کے پیر دبا رہے تھے اور بڑی چاہت سے انہیں منا رہے تھے۔ اب مان بھی جاؤ نا سلیقہ، کب سے روٹھی ہوئی ہو، رہنے دے اپنی یہ دکھاوے کی محبت۔ کچن سے ناراض ہو کے آئی تھی، آپ نے پرواہ بھی نہ کی، میرے پیچھے بھی نہیں آئے۔ سلیقہ حلوے والی بات پر اب تک ناراض تھی۔ وہ رانو نے جلال کے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا مطلب ہے میں رانو سے تمہارے لیے سوجی کا حلوہ بنوا رہا تھا نا۔ جلال نے گھبرا کے بات سنبھالی، آپ نے اس سے حلوہ بنوایا ہی کیوں؟ خود کیوں نہیں بنایا؟ میں نے آپ سے بنانے کو بولا تھا نا، سلیقہ خفگی سے بولی۔ اب بس بھی کر دو جان، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، آگے ہی ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے آج میں نے۔ جلال لیٹ ہو رہے تھے۔ اچھا تو جائیں نا، میں نے کب روکا ہے؟ سلیقہ روٹھے لہجے میں بولی۔ جلال ان کے پاس سے اٹھے۔ سلیقہ میری آف وائٹ والی شرٹ کہاں ہے، وہ جو نئی والی تھی؟ جلال سلیقہ کے پاس سے اٹھ کے کپڑے نکالنے لگے تھے آفس جانے کے لیے۔ آپ کو تو اپنی کوئی چیز نہیں ملتی، ہوگی سامنے ہی، دوبارہ دیکھیں، سلیقہ لاپرواہی سے بولی۔ اصل میں تم میری ساری چیزیں بہت احتیاط سے رکھتی ہو نا، اس لیے مل نہیں رہی۔ جلال طنزیہ بولے تھے۔ برابر والے خانے میں دیکھیں، آپ کو تو سامنے کی چیز بھی رکھی نظر نہیں آتی۔ بغیر شرمندہ ہوئے سلیقہ لیٹے لیٹے ہی بولی، بی بی جی۔ رانو نے ڈور ناک کیا، آ جاؤ۔ رانو دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی۔ صبح صبح خوب تیار، تیل ڈال کے بالوں میں پراندہ ڈالے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ایکٹیو سی حشاش بشاش۔ رانو کے ہاتھ میں جلال کی استری شدہ ہینگ ہوئی وہی شرٹ تھی جو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔
ارے یہ میری قمیض تمہیں کہاں سے ملی؟ میں اسی کو تو ڈھونڈ رہا تھا، جلال خوشگوار حیرت سے بولے۔ صاحب جی آپ کی قمیض لانڈری میں پڑی تھی، آپ کے دفتر والے کپڑے تو ڈرائی کلین میں جاتے ہیں نا، میں نے نکال کے اسے ڈرائی کلین کے لیے بھیج دیا تھا۔ سلیقہ کے کرنے کے کام رانو کر رہی تھی۔ زبردست لڑکی ہو تم تو رانو، میری ٹینشن دور کر دی تم نے۔ آج آفس میں سارے ڈائریکٹرز نے آنا ہے، مجھے بہت پراپر تیار ہو کے جانا ہے۔ جلال نے رانو کو شاباشی دی۔ دے دی نا قمیص، شاباشی بھی مل گئی، جاؤ اب یہاں سے، سلیقہ جل کے بولی۔ جی جی جا رہی ہوں صاحب جی، آج نے آپ کی پسند کا چیز آملیٹ بنایا میں نے، آ کے گرم گرم کھا لیں۔ رانو اٹھلا کے بولی۔ جیتی رہو رانو، ناشتہ بھی میری پسند کا، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ جلال کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ صاحب جی بس اب میں آ گئی ہوں نا، آپ کی ساری چیزوں کا خیال بھی میں رکھوں گی، آپ کے کپڑے، جوتے، کھانا پینا، آپ کسی چیز کی ٹینشن نہ لیا کریں۔ آگے اتنی مشکل نوکری کرتے ہیں، بندے کو گھر میں تو سکھ ملے۔ جلال رانو کی اس بات پر سلیقہ کے غصے سے خوفزدہ تھے۔ رانو نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ جواب دیں۔ جلال صرف مسکرا دیے اور کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم چلے گئے۔ سلیقہ جلن بھری نظروں سے گھور کے رانو کو دیکھ رہی تھی۔ رانو اٹھلاتی ہوئی وہاں سے جا رہی تھی، جاتے جلتے سلیقہ سے بولی، ویسے بی بی جی ایک بات ہے، ہر وقت لیٹے لیٹے آپ کی کمر دکھ جاتی ہوگی نا، میں سوچ رہی تھی کہیں آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ میرا خیال ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یہ تو خطرناک علامتیں ہیں، میری نانی کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی، ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا تھا، بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ رانو یہ کہہ کے چلی گئی۔ سلیقہ گھبرا کے بستر سے کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھوں پیروں کو ایکسرسائز کرنے والے انداز میں ہر طرف گھمانے لگیں۔ انہیں دروازے کے باہر سے دیکھتی رانو شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ عابد صاحب موہت کے کمرے میں آئے۔ موہت اسکول کے آنے کے بعد اپنے یونیفارم میں جوتوں موزوں سمیت بیڈ پر نیچے پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت خفا اور غصے والے موڈ میں بیٹھا تھا۔ عابد صاحب موہت کا موڈ خوشگوار بنانے کے لیے جان بوجھ کر شوق سے لہجے میں بول رہے تھے۔ کیا بات ہے جناب، آج اسکول سے آ کے دادا سے ملے بھی نہیں، ابھی تک یونیفارم بھی نہیں بدلا، لنچ کے لیے نیچے بھی نہیں آئے؟ موہت نے دادا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ عابد صاحب کا دل موہت کے لیے بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ موہت کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ موہت کے کندھے کے گرد انہوں نے پیار سے اپنا بازو پھیلایا اور نرمی سے بولے، داد سے شیئر کرو بیٹا، کس بات سے پریشان ہو؟ وہ وجہ جانتے تھے مگر موہت کے منہ سے اس کی فیلنگ سننا چاہتے تھے۔ پا میری بیکا آنٹی، وہ گندی، روش اچھی، پا میری روش۔ یار روشی مجھے بھی بہت پسند ہے اور تمہاری تو وہ بیسٹ فرینڈ ہے، میں جانتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شادی تمہارے پا نے کرنی ہے، جو شادی کرتا ہے پسند اور مرضی بھی تو اسی کی ہونی چاہیے، ہے نا کہ نہیں؟ وہ دوستانہ لہجے میں سے جیسے بالکل اپنی برابری کے درجے پر رکھ کر سمجھا رہے تھے، ایک بڑے کی طرح روب نہیں جاڑ رہے تھے، اس پر غصہ نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ناراض ہو رہے تھے۔ وہ پیار بھری سوالیہ نظروں سے موہت کو دیکھ رہے تھے۔ موہت تھوڑا کنفیوز سا ہوا کیونکہ سوال انہوں نے لاجیکل کیا تھا۔ وہ خاموشی سے عابد صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں نے تمہاری دادی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، تمہارے بابا نے تمہاری مما سے پسند کی شادی کی تھی، تم بھی جب بڑے ہو جاؤ گے تو اپنی پسند کے فیصلے اپنی مرضی سے کرو گے، تو پھر یار تمہارے پا کو بھی حق ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکیں، تمہیں اور مجھے ان کی پسند کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وہ اسے دوستانہ لہجے میں سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے اتنی مختلف طرح بغیر غصہ کیے موہت کو یہ بات سمجھائی کہ موہت کے پاس طلحہ کی سبیکہ سے شادی کو لے کے اب انکار اور ضد کی کوئی وجہ بچی ہی نہیں تھی۔ وہ خوش تو اب بھی نہیں تھا مگر دادا کی بات پر سر ہلا رہا تھا۔ عابد صاحب نے موہت کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور بولے، پا تمہاری ناراضگی اور خاموشی سے اپسیٹ ہے موہت، تم بیکا آنٹی کو ایکسیپٹ کر لو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ موہت نے فرما برداری سے گردن ہاں میں ہلائی، جیسے اسے دادا کی سب بات سمجھ میں آ گئی۔ عابد صاحب اسے پیار کر رہے تھے۔ روشی کی بات پکی ہونے کی رسم کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھی۔ سلیقہ، عمر اور ماہی بھی ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ تمام لوگ لاؤنج میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے والوں کے لیے لائے ہوئے تحفے پیک کیے جا رہے تھے۔ سلیقہ جلال میاں کو بھی لے آتی، دادی بیٹی سے بولی۔ سلیقہ وہ جو دل ہی دل میں جلال سے کچھ چڑی ہوئی تھی سنجیدگی سے بولی، ان کا عورتوں میں کیا کام تھا، پرسوں رسم میں آئیں گے۔ ویسے نانی جان آج کل بابا اتنے خوش رہنے لگے ہیں نا، ماہی نے اچھی کام والی لگوائی ہے، اب بابا کو کھانا نہیں پکانا پڑتا، نہ امی کے کپڑے استری کرنے پڑتے ہیں، نہ گھر کا دوسرا کام، رانو نے بالکل گھر والی کی طرح سب کچھ خود ہی سنبھال لیا ہے۔ عمر اور ماہی دونوں کو پتا تھا کہ سلیقہ کو رانو کی وجہ سے آج کل شدید ٹینشن ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ عمر جان بوجھ کر یہ بول رہا تھا، اس کا مقصد ماں کی پریشانی بڑھانا تھا۔ عمر، میرے تمہارے پھپھا جان کے بلکہ سارے گھر کے کام ہی رانو کیسے بھاگ بھاگ کے پھرتی سے کرتی ہے نا۔ ماہی عمر کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔
تو تنخواہ بھی تو اتنی کاموں کی لیتی ہے۔ سلیقہ اندر ہی اندر سے انسیکیور سی ہوئی تھی۔ عمر، ماہی، دادی تینوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور شرارت سے مسکرائے کہ ہماری پلاننگ کامیاب جا رہی ہے۔ سلیقہ جو رانو کے ذکر سے انسیکیور ہو رہی تھی، انہوں نے فوراً موضوع بدلا۔ صدف کی طرف دیکھتے ہوئے خالص نندوں والے لہجے میں بولی، بھابھی بیگم، رسم گھر میں کیوں کر رہی ہیں؟ کسی بڑے بینکویٹ ہال میں کرنی چاہیے تھی۔ اس دکھاوے کی کیا ضرورت ہے سلیقہ؟ صدف بردباری سے بولی، بس گھر کے تو لوگ ہوں گے، چھوٹی سی تقریب ہے۔ تقریب چھوٹی ہو یا بڑی، مگر بچی کی خوشیوں کا سوال ہے۔ عمر اور ماہی کی دفعہ تو آپ لوگوں نے خوب سادگیاں دکھائیں۔ بھئی میں تو اپنی تھی، مجھے کنگن ہلکے دیے، میں ایک لفظ بولی۔ جلال کو جوڑے کے ساتھ سونے کی انگوٹھی نہیں دی، میں نے کچھ بھی کہا؟ مگر روشی کا رشتہ غیروں میں ہو رہا ہے، کل کو روشی کی ساس اسے تانے دیں گی۔ ماں باپ دونوں انجینئرنگ فرم چلاتے تھے، دونوں کماتے تھے، مگر بیٹی کو کیا دیا؟ بس دعائیں۔ سلیقہ رانو کے ذکر سے انسیکیور ہوئی تو نزلہ بھابھی پر گرایا۔ سلیقہ، سیاست دانوں کی طرح تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا، کلیجہ پکا کر بھی رکھ دینا تو کہو گی کم نمک ڈالا ہے۔ دادی بیٹی کے ساتھ حساب کتاب ہمیشہ منہ پر کلیئر کرتی تھی۔ امی، آپ کو اور بھابھی بیگم کو اچھے داماد مل گئے نا، اس لیے قدر نہیں۔ ملے ہوتے نا کوئی صحیح داماد تو پتہ چلتا۔ داماد ہر دوسرے دن ایٹھا ہوتا ہے اور آپ اس کی خوشامدیں کرتی رہتی۔ لوگ دامادوں کے 100 نخرے اٹھاتے ہیں۔ سلیقہ ماں کی بات پر برا مان کے بولی، لوگ تو شوہروں کے بھی 100 نخرے اٹھاتے ہیں۔ نیک بیویاں شوہروں کی خدمتیں کرتی ہیں، کب تک جلال میاں سے خدمتیں کرواتی رہو گی؟ دامادوں کی خاطرداریوں کو چھوڑو، کبھی بھولے سے شوہر کو شوہر والی عزت تو دے دو بی بی۔ دادی نے سلیقہ کی طبیعت صاف کی۔ عمر نے فوراً صورتحال کو سنبھالا۔ سب کے موڈ چینج کرنے کے لیے اس نے فوراً روشی کا ذکر کیا۔ ماہی، روشی کہاں ہے؟ کیا ابھی سے مائیوں بیٹھ گئی؟ اسے بتاؤ بھائی، ابھی صرف بات پکی ہو رہی ہے، شادی بعد میں ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں میں بلا کے لاتی ہوں۔ ماہی ہنستے ہوئے بولی، ہاں یار بلاؤ، کچھ رونق ہلا گلا ڈانس تو ہو، پتہ تو لگے پرسوں ہمارے گھر میں روشی کی بات پکی ہونے کی رسم ہے۔ عمر اور ماہی نے دادی اور سلیقہ کی ممکنہ جنگ رکوا دی تھی۔ طلحہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، سبیکہ اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ موہت پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ موہت کے برابر میں سیٹ پر کچھ شاپنگ بیگ رکھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں شادی کی شاپنگ کر کے اب لنچ کرنے جا رہے تھے۔ سبیکہ بہت خوش تھی۔ طلحہ خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ اپنا خوش ہونا دنیا پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا موہت بالکل چپ اور سنجیدہ تھا۔ عابد صاحب کے سمجھانے کی وجہ سے اس نے طلحہ اور سبیکہ کے رشتے کو قبول تو کر لیا تھا، مگر وہ دل سے خوش نہیں تھا، وہ بس چپ سا ہو گیا تھا۔ سبیکہ گردن گھما کے موہت کی طرف دیکھتی ہوئی بہت پیار سے بولی، موہت شاپنگ میں مزہ آیا نا؟ موہت نے بغیر مسکرائے سنجیدگی سے گردن ہلائی۔ طلحہ نے بیک ویو مرر میں موہت کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ جان بوجھ کر بہت زیادہ خوشی اور شوقی ظاہر کرتا ہوا موہت سے بولا، موہت پتہ ہے سبیکہ آنٹی نے آج کا سارا پروگرام بنایا تھا کہ ہم پہلے موہت کے ساتھ شاپنگ کریں گے، اس کے بعد کہیں گھومنے جائیں گے، لنچ کریں گے۔ موہت نے سنجیدہ سے انداز میں صرف گردن ہلائی۔ وہ بہت کانشیس سا تھا، جیسے پوری کوشش کر رہا ہو کہ ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے اس کے پا ناراض ہوں، مگر طلحہ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ موہت خوش نہیں ہے۔ وہ ڈسٹرب سا سہما ہوا بچہ لگ رہا تھا۔ سبیکہ موہت کی طرف دیکھتی پیار سے دوستانہ لہجے میں بولی، ہم موہت کے فیوریٹ پارک بھی چلیں گے، وہاں موہت خوب انجوائے کرے گا، اس کے بعد ہم آئس کریم کھانے چلیں گے، ٹھیک ہے نا موہت؟ موہت نے گردن فرما برداری سے ہاں میں ہلائی۔ جی، وہ اٹک کے بولا۔ طلحہ جو گاڑی ڈرائیو کرتا بیک ویو مرر میں موہت کو دیکھ رہا تھا، اس نے موہت کا سہما ہوا کانشیس انداز دیکھا۔ وہ چپ سا رہ گیا۔ موہت اس کی ناراضگی اور ڈانٹ کے خوف سے خاموش تھا۔ اس چیز نے طلحہ کو اندر سے بہت بے چین کر دیا تھا۔ عابد صاحب بیڈ پر چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ طلحہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، ٹرے میں دودھ کا گلاس ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ بابا دودھ پی لیں، اس کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا طلحہ، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، میری خاطر تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ عابد صاحب نے طلحہ کے اصرار پر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا۔ طلحہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈاکٹر عزیر سے کل کا اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، کل آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں گے۔ وہ فکر بھری نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ یار میں ٹھیک ہوں، تمہیں ہر تھوڑے دن بعد کیا وہم ہو جاتا ہے؟ وہم نہیں، آپ کا بی پی آج کل بہت ہائی رہنے لگا ہے، سانس بھی پھولتا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا تو وہیں سے ہی آپ کے سب ٹیسٹ بھی کروا لوں گا۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ عابد صاحب مسکرا کے بولے، تم لوگوں کی شاپنگ کیسی رہی؟ اچھی رہی؟ سبیکہ موہت کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہتی تھی، اس لیے ہم شاپنگ کے بعد موہت کو پارک لے کے گئے، اس کے بعد لنچ کیا، پھر آئس کریم کھانے گئے۔ طلحہ عابد صاحب سے بھی زیادہ خود اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے بہت خوش ہے، اور یہ بھی کہ سبیکہ بدل گئی ہے اور وہ موہت کو سچے دل سے چاہنے لگی ہے۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے،
موہت اور سبیکا کے درمیان پیار، محبت اور دوستی ہو جائے تو یہ تمہارے لیے اطمینان کا باعث ہو جائے گا، عابد صاحب بردباری سے جواباً بولے۔ طلحہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ نہ عابد صاحب کے چہرے پہ خوشی تھی، نہ طلحہ کی آنکھوں میں کوئی خواب۔ دونوں سنجیدہ تھے۔ آنے والی طلحہ کی شادی طلحہ سمیت اس کے گھر کے کسی بھی فرد کے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی۔ اگلے دن طلحہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی تیاری آفس والی تھی۔ اس کے پاس سبیکا کی کال آئی۔ سبیکا اپنے گھر کے لاؤنج میں گھر کے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی اور طلحہ سے گپ شپ کرنے کے لیے اس نے کال کی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ اگر بزی نہیں تو آج شام ملیں کیا؟ سبیکا بے تکلفی سے بولی۔ سبیکا ابھی تو میں آفس سے گھر جا رہا ہوں، بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا نا آج۔ طلحہ کا انداز عجلت بھرا تھا۔ کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ ویسے تو ٹھیک ہے مگر مجھے کچھ ڈاؤن لگ رہے ہیں، بی پی بھی آج کل ہائی رہنے لگا، اس لیے انہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ بابا کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے شام ہو جائے۔ طلحہ ڈیٹیلز بتانے لگا۔ چلو نو پرابلم، ہم کسی اور دن ملیں گے، ابھی تم جاؤ۔ ہاں ابھی گھر سے بابا کو پک کرنا ہے، پھر اسکول سے موہت کو لینا ہے۔ طلحہ دوستانہ انداز میں بتانے لگا۔ کیا موہت کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ سبیکا نے فوراً پوچھا۔ ہاں پتہ نہیں ہاسپٹل میں ہمیں کتنی دیر لگ جائے، تمہیں تو پتہ ہے میں اور بابا موہت کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو تم موہت کو میرے پاس ڈراپ کر دو نا، سبیکا اپنائیت سے بولی۔ بلکہ تم تو لیٹ ہو رہے ہوگے، میں اسے اس کے اسکول سے خود جا کے پک کر لیتی ہوں۔ سبیکا کو تو جیسے ایک سنہری موقع مل رہا تھا موہت کا دل جیتنے کا، وہ اسے ضائع بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے پاس؟ طلحہ تھوڑا کنفیوز سا ہوا کہ سبیکا کی اس آفر کو قبول کرے یا نہیں۔ ہاں طلحہ، تم انکل کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، ان کا چیک اپ، ٹیسٹ سب کچھ کرواؤ، موہت میرے پاس رہے گا۔ سبیکا پرخلوص لہجے میں اصرار کر رہی تھی۔ تھینکس سبیکا، لیکن میں تمہیں بادر نہیں کرنا چاہتا۔ غیروں جیسی باتیں کیوں کر رہے ہو طلحہ؟ کیا میں تمہاری اپنی نہیں ہوں؟ کیا موہت میرا کچھ نہیں لگتا؟ ویسے بھی اسے ہاسپٹل لے کے جانا تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے وہاں جا کے اسی خوفناک ایکسیڈنٹ کی یاد آ جائے گی، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ سبیکا نے اپنائیت بھرا شکوہ کیا۔ موہت کو میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، مجھ پہ ٹرسٹ تو کرو۔ اوکے سبیکا، ویسے مجھے یہ بات اچھی تو نہیں لگ رہی، لیکن تم انسسٹ کر رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ طلحہ نے سبیکا کی اس آفر کو قبول کر لیا اور موہت کو اس کے پاس چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ سبیکا خوشگوار سے انداز میں مسکرا دی۔ روشی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے برابر میں سلیقہ اور مائی بیٹھی ہوئی تھی۔ روشی کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ سلیقہ عادت کے مطابق کوئی پھلجھڑی چھوڑتی تو روشی مسکرا دیتی، ورنہ چپ چپ تھی۔ باہر سے گہما گہمی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آنے والی کل روشی کی رسم تھی۔ دادا اور سلیمان اسی حوالے سے تیاریاں کروا رہے تھے۔ ان لوگوں کی تیاریوں کے حوالے سے باتوں کی آوازیں کمرے میں بھی آ رہی تھی۔ چمن بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ہینگر میں لٹکا بہت پیارا جوڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں بیگ جس میں جوتے کا ڈبہ، چوڑیاں وغیرہ تھیں۔ روشی، ماہی اور سلیقہ تینوں نے چمن بوا کی طرف دیکھا۔ لو بھئی روشی، تمہارے سسرال سے جوڑا آ گیا، ابھی تمہاری ساس نے بھجوایا ہے، دلہن نے کہا تھا تمہارے کمرے میں رکھاؤ۔ سلیقہ اور ماہی نے جوڑے کو بہت شوق اور دلچسپی سے دیکھا، جبکہ روشی کا جوڑے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ماہی نے سائڈ پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگی۔ پانی کی سپ لیتے لیتے بولی، جوڑا تو بہت پیارا ہے، کلر اور کام دونوں اچھے ہیں روشی۔ روشی، تم خود کیوں نہیں گئی اپنا جوڑا پسند کرنے؟ بھائی تمہیں خود جانا چاہیے تھا، اپنی پسند سے جوڑا لینا چاہیے تھا۔ یاد ہے ماہی، میں تمہیں بری کی شاپنگ کروانے ساتھ لے کے گئی تھی، بارات کے جوڑے سے لے کے سینڈل تک ہر چیز تم نے خود پسند کروائی تھی میں نے۔ سلیقہ کی اس بات پر ماہی کے منہ سے پانی کی پھوار نکلی، اسے اچھو لگا۔ چمن بوا اور روشی سلیقہ سے نظریں چرا کے زیر لب مسکرائیں، کیونکہ سلیقہ نے بری کی شاپنگ کے وقت مائی کے ساتھ کیا 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 تھا سب کو یاد تھا۔ روشی سلیقہ کی ہی بھتیجی تھی۔ مسکرا کے سلیقہ سے شرارت سے بولی، پھپھو آپ نے ماہی کی نہیں فوٹوگرافر کی پسند سے خریداری کی تھی۔ روشی کا چھیڑنے والا انداز تھا۔ لگتا ہے روشی کی ساس کو تصویروں میں رنگوں کا حساب کتاب لگانے والا فوٹوگرافر ہی نہیں ملا۔ چمن بوا شرارت سے بولی، چمن بوا، امی کے ساتھ رہ رہے کہ نا آپ بھی انہی جیسی ہوتی جا رہی ہیں، ہر بات میں طنز۔ سلیقہ منہ پھلا کے بولی، ارے میری پیاری پھپھو، آپ پہ کوئی طنز نہیں کر رہا۔ روشی نے پیار سے گلے لگاتی ہوئی بولی۔ روشی کے پیار کرنے پر سلیقہ ہنس دی، وہ خود بھی روشی کو پیار کرنے لگی۔ ماہی اپنے کپڑوں پر گرے پانی کو ٹیشو سے صاف کر رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ سبیکا موہت کو پک کر کے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، موہت اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے پورچ میں رکی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتری، گھوم کے موہت کے پاس آئی۔ اس نے موہت کے لیے دروازہ کھولا۔ موہت کنفیوز اور سہما ہوا لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ سبیکا طلحہ کا دل پوری طرح جیتنے کے لیے موہت کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور اپنائیت جتا رہی تھی۔ وہ پیار سے بولی، آج موہت ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ موہت کا ہاتھ تھامے سے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ موہت سہمے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔
وہ موہت کو ساتھ لے کے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اسے طلحہ کا دل دوبارہ جیتنا تھا، اس لیے وہ موہت پر دل بھر کے پیار محبت نچھاور کر رہی تھی، مگر موہت اس سے خائف سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا، بالکل ایسے جیسے اسے زبردستی کہیں قید کر دیا گیا ہو۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا، وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ سبیکا سے بالکل بھی انسیت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ سبیکا نے موہت کے لیے کھانے پینے اور کھیل کود کی چیزوں کا اس کے ارد گرد ڈھیر لگا رکھا تھا۔ سامنے میز پر پیزا، سینڈوچز، جوسز، چپس رکھے ہوئے تھے۔ موہت کے برابر میں صوفے پر کچھ کھلونے بھی رکھے ہوئے تھے۔ سامنے لگی LED پر بچوں کی پسند کی فنی سی کارٹون مووی بھی لکھی ہوئی تھی۔ سبیکا نے جیسے موہت کے پاس ہر وہ چیز رکھ دی تھی جس سے بچے خوش ہوتے ہیں، مگر موہت خوش نہیں تھا۔ سبیکا پیار سے بولی، موہت کچھ لو نا، یہ پیزا ٹرائی کرو، بہت مزے کا ہے۔ اس نے پلیٹ میں پیزا کا پیس ڈال کے موہت کی طرف بڑھایا۔ موہت نے انکار میں گردن ہلا کے پلیٹ نہیں پکڑی۔ اچھا کچھ اور کھاؤ گے؟ کچھ اور بنواؤں تمہارے لیے؟ موہت سبیکا کے سامنے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ وہ اٹک اٹک کے بولا، پا ہوم، وین پا ہوم، آ ہوم۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کب طلحہ اسے لینے آئے گا۔ سبیکا سے خوف کی وجہ سے اس کی ہکلاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سبیکا کو اس کے ہکلا کے اور اتنی دیر لگا کے بات پوری کرنے پر جیسے دل ہی دل میں کوفت ہوئی۔ وہ موہت کا جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی امپیشنٹ سی ہو کے بولی، پا دادا کو ہاسپٹل لے کے گئے نا موہت، آپ کو پتا تو ہے؟ وہ بظاہر مسکرا کے بولی تھی، مگر موہت کو اس کی آنکھوں میں اپنے ہکلا کے بولنے پہ کوفت اور جھنجھلاہٹ پھیلی نظر آ گئی تھی۔ وہ مزید سہم گیا تھا۔ سبیکا موہت کے چہرے کو پیار سے چھوتی پوچھ رہی تھی، مگر یہ پیار مصنوعی تھا۔ وہ بچہ اس مصنوعی پن کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا میرے ساتھ مزہ نہیں آ رہا موہت؟ موہت نے ڈر کے ہاں میں گردن ہلائی کہ مزہ آ رہا ہے۔ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں اٹھائے سبیکا نے موہت سے مسکرا کے پوچھا، موہت کوئی اور کارٹون مووی لگاؤں؟ سپر ہیروز والی مووی دیکھو گے؟ موہت نے انکار میں گردن ہلائی۔ ملازمہ ٹرے میں رکھے کچھ مزید کھانے پینے کی چیزیں لے آئی۔ برگر بنا کے لے آئی ہو موہت کے لیے؟ جی لے آئی ہوں۔ ملازمہ نے ٹرے میں سے برگر فرینچ فرائز میز پر رکھے۔ ملازمہ سبیکا اور موہت کی طرف دیکھتے ہوئے مزید پوچھ رہی تھی، کچھ اور چاہیے بی بی جی؟ موہت کچھ اور بنواؤں تمہارے لیے؟ موہت نے انکار میں گردن ہلائی۔ ایسا کرو چاکلیٹ شیک بھی بنا کے لے آؤ، سبیکا ملازمہ سے بولی۔ ملازمہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ سبیکا موہت سے بولی، میں نے تمہارے لیے ٹوائز بھی تو منگوائے ہیں، اگر مووی دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تو کھلونوں سے کھیل لو۔ سبیکا نے موہت کے پاس رکھے کھلونوں کی طرف اشارہ کیا۔ موہت نفی میں سر ہلا کے ویسے ہی گم سم پریشان سا بیٹھا رہا۔ سبیکا کو اس کی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لینے پر دل ہی دل میں شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بیزار ہو رہی تھی، یہ بچہ جیسے اس کے لیے ایک مشکل ٹاسک بنا ہوا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔